الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آئندہ جمعہ میں جو مسنون دعائیں یا وظائف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ سیکھیں گے، لیکن اس کو مؤخر کر دیا اگلے جمعہ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ مجھے جمعرات کو یہ ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا یہ مشورہ دیا کہ جو منتخب 4 5 یا 6 دعائیں یا وظائف جو ہم نے بیان کرنے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ طور پر تحریری شکل کے اندر بھی ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیا جائے، اور وہ پیپر جو ہے وہ فوٹو کاپی کروا کر آپ احباب کو جمعہ کے بعد تقسیم بھی کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ اس کو یاد کرنا چاہیں یا اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ ان کے لیے آسانی رہے۔ تو چونکہ یہ خیال تاخیر سے آیا اور وقت جو ہے وہ کم تھا، بالکل اس کو ہم جو ہے وہ تیار نہیں کر سکے، تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ اس ٹاپک کو ہم اگلے جمعہ پہ لے جاتے ہیں تاکہ یہ مزید جو ہے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ آج یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ گویا کہ جیسے پتھر ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کی سختی جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو قوم بنی اسرائیل کو لگ گئی تھی، اور جب ان کو یہ بیماری لگ گئی تو ان کے اندر سے احساس نام کی چیز، درد نام کی چیز، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں مروت، لحاظ،
حیا، یہ دل کے سخت ہو جانے کی وجہ سے یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ اس قوم کے اندر سے ختم ہو گئی. آج کی اس گفتگو میں ہم بھی اسی بات کا ادراک کریں گے کہ کہیں ہمارے دل جو ہیں وہ سخت تو نہیں ہو گئے. ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور آپ اس پر غور کیجئے گا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ایک خاص ان کی خوبی کا علم ہوتا ہے. یہ خوبی بطور خاص آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جب واقعات سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے نا، اس میں آپ نے ان کی اس کوالٹی اور اس خوبی کو بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن شاید کہ اس پر عمل نہ کیا ہو اور شاید کہ اس پہ توجہ نہ کی ہو. اور وہ کیا ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم لوگ دوسروں کے حال احوال سے ناواقف ہو گئے ہیں. دوسروں کے حال و احوال سے ناواقف ہو گئے ہیں. دوسروں کے بارے میں جاننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خیر کے لیے جاننا اور دوسرا شر کے لیے جاننا. شر کے لیے جاننے کو قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر منع فرما دیا یہ کہہ کر کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کے بھی دوسرے کے معاملات کی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کیا ہے کہ اس کو خبر کیے بغیر اس کے معاملات کو جاننا اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں ان کی تشہیر کی جائے گی، اس کو بدنام کیا جائے گا یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. یعنی کوئی بھی ایسا ریزن، کوئی بھی ایسے دماغ میں فتنہ کہ جس کی بنیاد پر آپ جاسوسی کریں اور اس جاسوسی کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ مس یوز کریں. یہ ہے کسی کے حال احوال جاننا شر کی نیت کے ساتھ، جس کی اسلام ہمیں قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہم دوسروں کے حال احوال سے اس قدر ناواقف ہو گئے کہ ہمیں دوسروں کے غموں کا بھی علم نہیں رہا، دوسروں کے دکھوں کا بھی علم نہیں رہا، دوسروں کی پریشانیوں کا بھی ہمیں علم نہیں رہا. جو کہ بطور خاص ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ یہ تھا کہ وہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے اور وہ گشت لگا کر لوگوں کے گھروں کے باہر سے گزرتے تھے اور ان کے کان یہ سننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے کہ مجھے کسی کا درد پتہ لگے، مجھے کسی کا دکھ پتہ لگے، مجھے کسی کی تکلیف پتہ لگے اور میں اس کا مداوع کر سکوں، میں اس کا مداوع کر سکوں. تو اپنے اندر ہم نے اپنی ذات کو اتنا محدود کر لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میرے سارے معاملات درست ہیں، لہٰذا مجھے کیا لگے کہ میرے چچا کے گھر کیا پریشانی ہے، مجھے کیا لگے کہ میرے پڑوسی کیوں پریشان ہے، مجھے کیا لگے کہ میرا دوست جو میرے ساتھ وضاحت کو گاڑی میں گھومتا اور کھانے کھاتا ہے، مجھے کیا اس کی پریشانی اور دکھوں اور تکلیفوں سے. دوسروں کے غم، دوسروں کی پریشانیاں اور دوسروں کے احوال سے ناواقفیت جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دل اپنی ذات کی حد تک محدود ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے. جبکہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ان لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، جو اصل مستحق لوگ ہیں، جو اصل مستحق لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو باتیں ایسی خاص بیان کی ہیں. ایک لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور دوسری تعریفوں بھی سیما ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جب درد دکھ ہوگا اور دوسرے کی کام آنے کا جذبہ ہوگا تو تعریفوں بھی سیما، تم ان کے افسردہ چہروں سے ان کو پہچان لو گے، ان کے چہرے کی غمگینی، ان کے چہرے کے اثرات، اس سے تم ان کو پہچان لو. تو یہ صلاحیت مرد مومن کھو چکا ہے
کیونکہ اس کے اندر یہ جذبہ رہا ہی نہیں، درد رہا ہی نہیں کہ وہ کسی کے کام آ سکے، تو وہ یہ صلاحیت ہی کھو چکا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی بہن بھائی کی، اپنے کسی دوست کی پریشانی کو اس کے چہرے سے بھانپ سکے اور بھانپنے کے بعد اس کے کام آ سکے، اس کی خدمت کر سکے۔ اور دلوں کی سختی کا حال تو یہ ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے ان علماء کرام کا جو آپ کو صحیح دین منبر پر کھڑے ہو کر درس و تلقین کر 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 کے سمجھا کے یہاں تک لے آئے ہیں، وگرنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم جس قدر درندہ ہو جائیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ابھی بہت سن کے ہم نرم پڑتے ہیں، وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ سنتے ہیں، وگرنہ اگر آپ ماضی میں جا کر دیکھیں، میں سخت دل ہونے کی بات پہ ایک واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں کہ جب انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے ظالم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی کمی آئی ہے کہ بیٹیوں کے معاملے کے اندر جو جہیز کا کنسپٹ تھا اور اس کے اندر جو سختی تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے، کافی حد لیتے ہیں لوگ ابھی، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے جس طرح سے اپنی بچیوں کو جہیز دیا ہے مجبور ہو کے، آج اس میں کافی حد تک کمی آ گئی، اگرچہ کہ وہ ختم نہیں ہوا، دیتے ہیں لوگ ابھی بھی، لیکن ایک وقت وہ تھا ہندو معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کہ باقاعدہ طور پر لسٹ جاری کر دی جاتی تھی لڑکے والوں کی طرف سے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی، اور جس کے پاس جہیز کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا تھا اس کی بچی جو ہے وہ کھواری بیٹھی رہتی، اس کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج الحمدللہ تعلیم یافتہ طبقے میں اور تعلیم ہونے کی وجہ سے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ اور ایک اور دکھ کی بات، یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک دکھ کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرا ذاتی تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تجربہ غلط بھی ہو، لیکن میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں اس کے متعلق، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں نا، تو میں ذاتی سے آپ کو یہ تجربہ بتاؤں کہ مذہبی لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں دکھی ہیں، لبرل لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں سکھی ہیں۔ یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں، جو لبرل لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، لبرل قسم کا لڑکا ہے، جاب کرتا ہے، کہیں بینک میں جاب کرتا ہے، کہیں فیکٹری میں جاب کرتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں بچیاں، ان کی بیویاں، بہویں وہ خوش ہیں۔ اور جو مذہبی لوگ ہیں، اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں کے اندر بچیاں، ان کی بہویں جو ہیں وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ میر تقی میر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک شاعر تھے، بہت اچھے پائے کے شاعر، لیکن اپنی مفلسی کی وجہ سے وہ ساری زندگی پرسان حال ہی رہے اور شاعری بھی پھر اس طرح کی دکھی شاعری ہی کی۔ تو میر تقی میر کی بیٹی کا جب معاملہ آیا، بیٹی کی شادی کا جب معاملہ آیا، تو جدھر بھی رشتہ کی بات ہوتی وہاں سے جہیز کی ایک لسٹ جو ہے وہ پیش کر دی جاتی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے بہت سختی تھی اس جہیز کے معاملے میں، اب کچھ الحمدللہ نرمی آئی، تو وہ اس ڈیمانڈ کو جب پورا نہیں کر سکتے تھے تو رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ قصہ مختصر کے بلا آخر اس بندے نے یہ کام اس کو مجبور کرنا پڑا کہ اس نے اپنا مکان جس میں وہ رہتا تھا وہ اس نے فروخت کر دیا ایک ساہوکار کو، اس شرط کے اوپر کہ اس مکان کی پیمنٹ جو ہے وہ مجھے پہلے کر دی جائے گی، تم اس کی قیمت کی ادائیگی مجھے پہلے کر دو گے، اور اس کا قبضہ جو ہے وہ میں تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کے بعد دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی اس وقت قانونی کارروائی تھی وہ کی گئی، اس نے اس کو پیمنٹ کر دی۔ تو اس مکان کے فروخت کی قیمت سے میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی شادی کی،
یہ ایک مثال ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار مثالیں ہوں گی کہ جو بچیوں کے ماں باپ نے کتنے دکھ اور تکلیف سے ان کا معاملہ کیا ہوگا، لیکن کسی کو احساس نہیں ہوا ہوگا، نہ لڑکے والوں کو احساس ہوا ہوگا، نہ کسی دائیں بائیں کو پڑوسی کو احساس ہوا ہوگا، کسی کو احساس، معاشرے کے ہاتھوں پسا ہوا لڑکی کا وہ باپ۔ اس نے خیر جو بھی جہیز کی اس وقت ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی، شادی ہو گئی۔ شادی کے کہنے اگلے روز یا چند روز بعد جب اس کی بیٹی کو یہ پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، تو اس صدمے کی وجہ سے اس کی بیٹی انتقال کر گئی، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اور میر تقی میر کو جب خبر ملی تو اس نے یہ شعر اپنی بیٹی کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے یہ شعر پڑھا تھا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں، اے آرام جاں اس نے اپنی بیٹی کو کہا، یعنی جس سے جان کو سکون ملتا، اب آیا ہے خیال ہے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں ہم بھولے تھے اسباب شادی میں۔ اس نے کہا میں نے تجھے سب کچھ دیا، میں تجھے کفن دینا بھول گیا، جہیز میں تجھے کفن بھی دے دیتا۔ یہ حال ہے اس معاشرے کا جو ہندوؤں سے الگ ہوا ہے۔ ہمارا وہ غلامی والا ذہن جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے، ہمیں یہ دکھ نہیں ہے، ہمیں یہ اس بات کا ادراک نہیں ہے، ہمارے دل نفسا نفسی کے عالم کے اندر اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پڑوسی میں ہمارے یا فلاں شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، نہ جانے کتنے تکلیف دہ حالات کے اندر وہ یہ معاملہ کر رہا ہے، اس کے گزر اوقات کیسے ہو رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے چہروں کو پڑھ کر ان کو بھانپنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف اپنی جان کی فکر ہے، ہمیں صرف اپنے نفس کی فکر ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے اور صحابہ اکرام کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ آپ کے اوپر پورے مکے والوں کا اعتماد، آپ کے پاس امانتیں رکھوانا اور اس بات کا یقین کرنا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اس بات کا یقین کرنا کہ آپ سچے انسان ہیں، پورے مکے والوں کا باوجود دشمنی کے اعتماد اس لیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کے لیے بہت اچھے انسان تھے۔ آپ اللہ کے تابعدار اور فرما بردار تو تھے ہی، لیکن دوسرے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین انسان تھے۔ اور پھر حدیث میں بار بار سنا کے تھک گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ نکلوں اور اس کے دکھ اور تکلیف کو اس سے دور کر دوں، بنسبت اس کے کہ میں 1 مہینہ مسجد النبوی کے اندر اعتکاف کے اوپر بیٹھا ہے۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف پر بیٹھنے سے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر کے آؤں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنے اقوال کے ساتھ ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کبھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ کیا ہم نے کبھی یہ فکر یہ سوچ اپنے اندر رکھی؟ اور یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ یاد رکھیں، انسانیت کے معیار پر یہ کم سے کم درجہ ہے کہ آپ کم سے کم یہ کر لیں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔
اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نا، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دے دی اس شخص کو، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ یہ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت میں، جنت کے گرد و نواح میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح بات نہیں کر رہا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو، ہمارے درمیان فساد نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، وہ صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن صلح والا معاملہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور یہ پوری حدیث بھی سن لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس نے کبھی مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولا، جو مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور میں اس شخص کو جنت کے سب سے اعلیٰ جگہ پر، سب سے اوپر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جس کا اخلاق بہت اچھا ہو، جس کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، ایک سائل نے سوال کیا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیسے قرآن ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے، آپ کا اخلاق بالکل قرآن کے مطابق تھا۔ عملی صورتحال یہ تھی کہ آپ کا آئیے حکمت اور دانائی دیکھیے، اخلاق میں حکمت اور دانائی دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کم درجے والے کو معیار دینا دیکھیے۔ ایک خاتون جو مسجد النبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی، وفات پا گئی، وفات پا گئی۔ لوگوں نے کہا معمولی سی شخصیت ہے، یہ کون سا کوئی بڑا نام ہے۔ انہوں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا، تجہیز و تکفین جو بھی معاملہ کیا اور اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دنوں کے بعد احساس ہوا کہ وہ نظر نہیں آئی، صفائی والا معاملہ کوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اس طرح فوت ہو گئی اور ہم نے جا کے دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، اور اس کے بعد اس کی قبر پر جا کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، خود جنازہ پڑھایا۔ کیا ہے کہ احساس ہے، درد ہے، ایک چھوٹے سے آدمی کا بھی، ایک چھوٹے سے انسان کا بھی، ایک ملازم کا بھی، ایک خادم کا بھی، اس کا درد ہے، اس کے بارے میں نالج ہے، اس کے بارے میں علم ہے، اس کی فکر ہے، اس کے بارے میں جانا گیا ہے کہ وہ اب کہاں ہے، اس کے حال احوال کہاں ہے۔ اور وہ شخص جو آیا بدو تھا، دیہاتی سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اور صحابہ کرام تشریف فرما ہے، وہ آتا ہے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے نا دیہاتی آدمی ہے، اور بغیر خیال کیے مسجد نبوی کے ایک طرف بیٹھ کر جو ہے وہ بول کرنا شروع کر دیتا ہے، یورین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام ظاہر ایسی حرکت کوئی کرتا ہے تو صحابہ کرام فوراً لپکے اور بھاگے اس کی طرف کہ اس کو روکے اور اس کو پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ٹھہر دو کرنے دو، اس کو کہا جو اس نے کر لیا اب کرنے دو۔
اس کی حکمتیں محدثین نے مختلف بیان کی ہیں کہ اگر اس وقت اس کو روکا جاتا تو اس کے لیے وہ کیا کیا مسائل بنتے. بہرحال اس نے جب کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا اس کے اوپر پانی بہا دو، اس جگہ کے اوپر پانی بہا کر اس کو صاف کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ بڑے پیار سے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہاں پر اس طرح سے خرافات یا اس طرح سے حاجت جو ہے وہ نہیں کی جاتی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا. ہمارا اخلاق دوسروں کے ساتھ، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ اگر سخت ہوگا تو لوگ دین سے دور بھاگیں گے، لوگ مسجدوں سے دور بھاگیں گے. ایک دیندار آدمی کا رویہ اگر سخت ہوگا تو وہ لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے. اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر کے دین کے ساتھ ان کو جوڑے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ رب العزت کی آپ کے اوپر رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. آپ نرم گفتگو کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان کے اندر سختی ہوتی، اگر آپ سخت گفتگو کرنے والے ہوتے اور دل آپ کا سخت ہوتا، دل آپ کا سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی آپ کی بات نہ سنتا، کوئی آپ کے قریب نہ بیٹھتا، سارے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں، سارے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے اس بات کے اوپر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ان گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہ جو شب و روز ہمیں لپٹے ہوئے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں بھی کوئی پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے. تمہارے تو دل اتنے سخت، بلکہ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْ عَلَمَاءِ الشَّجَرِ مِنْهُ مَا وَإِنَّ مِنْ عَلَمَاءِ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اوپر پڑے پڑے اللہ رب العزت کی خشیت سے لوٹ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں. پتھروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کی خشیت جو ہے وہ اس درجے پائی جاتی ہے ان کے اندر بھی. لیکن اے مومن، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو تجھ پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام و نرم و نازک بے اثر. وہ دراصل اقبال نے یہی کہا ہے کہ ہیرا ایک سخت ترین دھات ہے کہ شیشے کو کاٹنے کے لیے ہیرا کا وہ ٹپ لگی ہوتی ہے آگے، وہ شیشے جیسے سخت چیز کو بھی کاٹ دیتا ہے. تو نے کہا کہ پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، کہ پھول کی پتی کتنی نازک سی چیز ہوتی ہے. اس نے کہا یہ تو ممکن ہے کہ پھول کی پتی سے ہم ہیرے کا جگر کاٹ دیں، لیکن مرد نادا یعنی وہ آدمی جو سوچتا نہیں سمجھتا نہیں ہے، جس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس پر مرد نادا پر بھی اثر ہے کلام و نرم و نازک. اس کو جیسی مرضی گفتگو کرو، جیسی مرضی سمجھاؤ، جیسے مرضی ڈرائے دو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک چیز کی عادت اپنا لیں. اگر آپ اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو نرم رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ نے خشیت کا ایک فارمولہ یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ علم والے لوگ اللہ رب العزت کی خشیت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے. علماء یعنی علم والے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، ان کا دل سخت نہیں ہونے پاتا. ایک عادت بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے خود بھی بیٹھ جائیں یا اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیں یا ان کو یہ تلقین کر دیں، جس طرح بھی ممکن ہو آپ اپنے گھر کا ماحول یہ سیٹ کر لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ پڑھ کر سویا.
اپنے بچوں کو پڑھا کر سویا کریں، یا صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات جو ہے وہ پڑھ کر پڑھا کر، ایک واقعہ صرف ایک واقعہ، بات زیادہ نہیں، آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ جب سیرت سے واقفیت ہو جائے گی تو زندگیوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی، دلوں کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ایسے درد معاف کیے ہیں، ایسے ایسے درد معاف کیے ہیں کہ انسان ان کے بس کی بات نہیں لگتی، یہ نہیں لگتا کہ انسان بھی معاف کر سکتا ہے، ایسے کوئی انسان اتنا جگرا اتنا دل رکھ سکتا ہے۔ وہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بے انتہا محبت تھی، وحشی نے شہید کر دیا غزوہ احد کے اندر، اور جانتے ہیں اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو بتائیں کوئی روک سکتا ہے؟ اسلام کی باہیں تو بڑی کشادہ ہے، قبول کر لیا اسلام، مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ درد اور تکلیف کا اندازہ آپ لگائیے کہ جب اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور اس نے بتایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تیرا ایمان قبول ہے، تو مسلمان ہے، لیکن آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، تیرے چہرے کو دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، دکھ اور تکلیف کا، لیکن اس کے باوجود انتقام نہیں، معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دوسروں کے دکھوں سے بری ہوئی، دوسروں کے احساسات کو سمجھنا، دوسرے کی تکالیف کو سمجھنا، دوسروں کے مشکل وقت میں ان کے کام آنا، دوسروں کے چہروں سے ان کے غموں کو پہچان لینا، اور مقابلے پر نہیں کرنا، مقابلے پر نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے ملنا، لیکن صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ برابری کا ملیں۔ یہ منبر پر یہ بعض دوست مجھے کہتے ہیں جو باتیں آپ منبر پر کرتے ہیں نا وہ منبر پر ہی کرنا آسان ہے، وہ وہاں پر سننا آسان ہے، جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ سارے کو نہیں ہونی ہے۔ اور واقعی بات ہے، جان جوکوں کا کام ہے، کوئی آسان کام ہے؟ جس نے تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس نے آپ کو اپنے بچے کی شادی پہ نہ بلایا ہو، لو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اس کو بلانے کو، کرے گا دل؟ نہیں کرے گا۔ اچھا جس کو آپ نے بلایا ہو اور وہ نہ آیا ہو، آپ کہتے ہیں میں بیٹے کی شادی تے جاواں دیکھاں گے کدھر جاواں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فطری بات ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ اچھا بولتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا بولو، جو تمہاری دعوتوں پہ آتا ہے تم اس کی دعوتوں پہ جاؤ، جو تمہیں تحائف دیتا ہے تم اس کو تحائف دو۔ یہ نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو برابری ہے، تو بدلہ ہے، یہ تو فطرت ہے انسان کی، انسان اچھے کا بدلہ اچھا دے لے۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتا تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہیں دعوت پر نہیں بلاتا تم اس کو بلاؤ، جو نہیں آتا تم اس کی دعوت پر جاؤ۔ یہ دراصل مشکل ترین کاموں میں سے یہ کام ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی انتقام کی آگ اور بدلے کی آگ جو ہمیں فلموں اور ڈراموں میں ہمارے بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے۔ میں آج صبح ہی اپنے چینل 41 جو ہمارا فیصلہ آباد کا چینل ہے اس پر میں یہ خبر پڑھ رہا تھا، ایک 13 سالہ بچے نے ایک بچے کو لڑائی پر گولیاں مار دی۔ 13 سالہ بچے کی آپ بتائیں نا کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں، کیا اس کی سہن، لیکن اس نے گولیاں مار۔ کس کا قصور ہے؟
ان ماں باپ کا قصور ہے جس نے ان کی تربیت نہیں کی، اور اس باپ کا قصور ہے جس نے اس کو یہ سکھایا یہ سب کچھ. اس بچے سے زیادہ قانونی طور پہ اور شرعی اعتبار سے تو بات کی بات ہے کہ قانون کیا سزا دیتا ہے، یہ شریعت کیا سزا دیتی ہے، مگر وہ ماں باپ کے بچے کی تربیت ہی اس نہج کے اوپر کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کا قصور. ہم نے اپنے بچوں کو فلم اور ڈرامے دکھا دکھا کر سکھایا یہ ہے کہ بیٹا انتقام ہی لینا ہے. باپ کو مار دیا تھا اس نے، ولن نے، بچہ جوان ہوتا ہے وہ پھر انتقام لیتا ہے، اس نے فلاں کیا تھا، یہ سب کچھ سکھایا نہیں. ہمارا دین ہمیں اچھا اخلاق سکھاتا ہے، دوسروں کے درد اور دکھ میں ان کے کام آنا سکھاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو اپنا دکھ بیان ہی کرے، بلکہ کوشش کیا کریں کہ اپنے دوستوں کی تکالیف، ان کے دکھوں کے بارے میں جان کر ان کو اس کا مداوع کرنے کی کوشش کیا کریں. اور کچھ نہیں نا تو صرف ایک اچھا مشورہ ہی بسا اوقات انسان کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. ایک اچھا، ہر بندہ مشورہ نہیں دے سکتا، ہر بندہ مشورہ نہیں، یہ مشورہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر کہ وہ کسی کو اچھا مشورہ دے. اسی لیے ہمارا دین اور خود اللہ رب العزت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنے امور میں مشاورت سے کام لیا کرو، مشورے کیا کرو. اپنے غموں، اپنے دکھوں اور اپنی تکلیفوں کو اپنے تک محدود رکھ کے اپنے اندر ہی کچھ کے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہ بناؤ. کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی آئی ہے اس کو شیئر کرو اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، جس کو تم قابل اعتماد سمجھتے ہو، اپنے کسی قریبی دین کا علم رکھنے والے سے یا اس کے متعلق سینس رکھنے والے بندے سے شیئر کرو اپنا غم. اس کو بتاؤ کہ دیکھو میں اس تکلیف میں پھنسا ہوں، میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، مشورہ دو میں کیا کروں. مخلص آدمی تلاش کرو اور مشورے کرو، اور مشورے کر کے اپنے معاملات کو آسان کرو. یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ کریں. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ تجھ سے مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دینا، صحیح مشورہ دینا، غلط مشورہ نہ دینا. اپنے مفاد اور اپنے فائدے کی خاطر اس کو غلط پلاٹ نہ خریدوا دینا. وہی دیکھنا جس میں اس کا فائدہ ہو، جس میں اس کی منفعت ہو، وہ مشورہ اس کو دینا. تو یہ تمام معاشرے کے اندر پائے جانے والی اخلاقیات ہیں جن سے آج ہم بے بہرا ہو چکے ہیں. بلکہ مزید اگر ہم جائیں تو کالونیوں کا، محلوں میں تو پھر بھی یہ کوئی تھا ایک دوسرے کا دکھ اور درد. اب جو ہم ایڈوانس اور ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم کالونیوں کے اندر جا رہے ہیں تو کالونیوں میں یہ بات مشہور ہے زبان زدام ہے کہ اس گھر والے کو نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی مر بھی گیا ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. نہ اس کو اس کا پتا، نہ اس کو اس کا پتا، نہ اس کو پتہ ہی نہیں. اپنی اپنی دنیا میں مگر اپنی اپنی دنیا میں مست ہے. یہ نفسا نفسی کا عالم ہمارے اندر، اس نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، ہمارے اخلاقیات ختم کر دی. دکھ، درد، تکلیفیں مسلمانوں کی جو آپس میں شیئر ہوتی تھی، کام آتے تھے، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.